أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ان آیات میں جو کہ در حقیقت دوسرے پارے کا اختتام ہے، آخری رکوع چل رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ایک واقعہ بیان کر رہے ہیں بنی اسرائیل کی ایک قوم کا، اور اس واقعے کو بیان فرمایا اس طور پر کہ بنی اسرائیل کی ایک قوم ہے، ان کے اوپر ایک ظالم بادشاہ مسلط ہو چکا ہے، مختلف علاقوں سے ان کے اوپر قابض ہوتا ہے، ان کی جگہوں کو، ان کے علاقوں کو قبضہ کر لیا ہے، ان کے نوجوان کو غلام بنا لیا ہے، بہت خراب ان کی حالت کر دی. اور اس کی وجہ کیا بنی تھی؟ اس کی وجہ یہ کہ در حقیقت بنی اسرائیل دین سے دور ہو گئی تھی. جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دین دیا تھا، جو انہیں تورات دی تھی، اس سے وہ دور ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سبق سکھانے کے لیے ان کے اوپر ایک بادشاہ کو مسلط کر دیا. لیکن جب انہیں ہوش آیا کہ ہمیں مل کر کسی کو اپنا بڑا بنا کر اس کے جھنڈے تلے ہم نے جہاد کرنا ہے، تو اپنے نبی سے درخواست کی کہ ہمیں ہمارے اندر میں سے، ہم سرداروں میں سے کسی ایک سردار کو آپ بڑا بنا دیں، بادشاہ بنا دیں، ایک سپہ سالار بنا دیں، اس کے جھنڈے تلے ہم جہاد کریں گے. تو نبی نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص کو منتخب فرمایا جس کا نام تھا طالوت. لیکن وہ طالوت اس قوم کا، بنی اسرائیل کی قوم کا ایک عام آدمی تھا، چرواہا تھا، یا بعض تاریخی کتابوں میں آتا ہے کہ وہ ایک کسان تھا. لیکن یہ سردار تو یہ سمجھے تھے کہ ہم میں سے کسی ایک کو منتخب کریں گے، لہٰذا انہیں یہ بات تو قطعاً گوارا نہ ہوئی. فوراً اعتراض کر دیا کہ اس کو کیسے منتخب کیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے پاس تو نہ مال ہے، نہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم اس کو اپنا بڑا مانیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے ہاں یہ قیادت، لیڈر بننے کے لیے جو چیز چاہیے وہ دو چیزیں ہیں، ایک علم اور دوسرا جسمانی طاقت. ایک علم چاہیے جس کے بغیر انتظام نہیں چل سکتا، اور وہ اس کے پاس اچھا خاصا ہے، تم لوگوں سے زیادہ ہے. اور ایک لیڈر کے اندر دوسری چیز چاہیے کہ وہ جسمانی اعتبار سے صحیح سالم ہو، تاکہ اس کی بات اس کا ایک روب اور دبدبہ ہو، اور یہ دونوں چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں. لیکن انہوں نے ماننے سے انکار کیا، اور بالآخر کہا چلے ہم اس صورت میں مانیں گے جب اس کے بادشاہ ہم پر مسلط بننے کے لیے کوئی نشانی ہو. تو ان نبی نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور دعا اس طور پہ قبول ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ در حقیقت تمہارے پاس تمہارا وہ تابوت جو ایک ظالم بادشاہ تم سے چھین کر چلا گیا ہے، وہ تمہارے پاس آئے گا. اور یہ وہ تابوت تھا کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں تھیں. موسیٰ علیہ السلام کا عصا اس میں تھا، موسیٰ علیہ السلام کے نالین مبارک اس میں تھے، ہارون علیہ السلام کا جبہ ہے، مختلف چیزیں، تورات کی تختیاں اس میں تھیں. تو یہ بنی اسرائیل کی قوم مختلف لڑائیوں میں اسے اپنے آگے رکھا کرتی تھی تاکہ اس کی برکت سے ہم جہاد جیت جائیں. لیکن جب وہ آیا، فرشتے اسے لے کر آئے، تو انہیں ماننا پڑا کہ ٹھیک ہے طالوت ہی ایک بادشاہ ہے. بالآخر یہ لوگ اس طالوت کے لیڈرشپ میں یہ باہر نکلتے ہیں اپنے علاقوں سے، ان علاقوں کی طرف جن کے اوپر دشمن قابض ہو چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے ہیں، فلما فصل طالوت بالجنود، پھر جب طالوت اپنے لشکروں کو لے کر اپنے علاقوں سے نکلا، قال، تو اس نے کیا، طالوت رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بادشاہ نے کیا کیا، ایک اپنی علم اور اپنی ذکاوت کی بنیاد پر ایک تدبیر چلی. اس تدبیر کا پتہ انہیں یا تو ہو سکتا ہے نبی کے ذریعے پتہ چلا ہو، یا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی. وہ کیا کہ انہوں نے کہا یہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہیں، تاریخی کتاب میں آتا ہے تقریباً 80,000 کے قریب لوگ لڑائی لڑنے کے لیے نکلے ہیں. لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ 80,000 کے قریب جو لوگ ہیں یہ سب لڑنے والے نہیں ہیں. اس میں بہت ایسے ہیں جو کہ جذبے کی بنیاد پر، اور ایسے ہیں کہ در حقیقت یہ عین موقع پر اگر یہ پیچھے ہٹیں گے تو جو لڑائی لڑنے والے ہیں ان کے قدم بھی اکھڑ جائیں گے. لہٰذا ان کا ابھی سے صفایا ہونا چاہیے، ابھی سے ان کی چھانٹی ہونی چاہیے. تو انہوں نے کیا کیا، کہا کہ ان اللہ مبتلیکم بنہر،
ابھی دیکھو ہم یہ اپنے علاقے سے چلیں، راستے میں ایک نہر آئے گی، وہ نہر کون سی تھی؟ تو بعض تاریخی کتابوں میں آتا ہے اردن کے علاقے میں ایک نہر ہے، وہ نہر تھی۔ جب اس کے پاس سے گزریں گے تو بادشاہ طالوت کہتے ہیں کہ دیکھو اب تمہاری آزمائش یہ ہے، اللہ تمہیں آزمائے گا اس بات کے ذریعے سے کہ تم میں سے کسی نے بھی اس باوجود اس کے کہ گرمی کا موسم ایک سفر کرتے ہوئے آئے ہو، اور اس زمانے میں تو ٹھنڈے پانی کی نہر موجود ہے، میٹھے پانی کی، لیکن تم میں سے کسی نے بھی اس میں سے پانی نہیں پینا۔ اور یہ در حقیقت اس لیے تھا کہ در حقیقت جو ہمت والے ہیں وہ رہیں گے، باقی سب پیچھے ہٹ جائیں گے۔ تو یہ ایک ایسی بات تھی، تو فرمایا قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو طالوت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہیں آزمانے والے ایک نہر کے ذریعے سے۔ فمن شرب منہ فلیس منی، جس شخص نے اس نہر میں سے خوب سیراب ہو کر پیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، وہ میرے ساتھ نہیں چل سکتا، وہ میرے ساتھ جہاد میں شریک نہیں ہو سکتا، وہ پیچھے چلا جائے۔ اور ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس میں سے ذرہ برابر بھی نہیں چکھا، فإنہ منی، تو وہ میرے ساتھ ہے، میں اس کا بادشاہ ہوں، اور در حقیقت وہ میری سرکردگی میں رہے گا، اور انشاءاللہ ہم اس کے ساتھ مل کر جہاد لڑیں گے۔ الا من اغترف غرفۃ بیدہ، ہاں ایک گنجائش ہے، اگر کسی نے پینا ہو تو زیادہ سے زیادہ ایک چلو، ایک لب بھر کے پانی پی سکتا ہے، اس کے علاوہ اور مزید کی گنجائش نہیں ہے۔ اور دیکھیں یہ ایک اللہ کی آزمائش تھی، وہ کیا کہ در حقیقت تم سمجھتے ہو کہ زیادہ پانی پی کر تم کثرت کو سمجھتے ہو تمہاری پیاس ہو جائے گا، حالانکہ کثرت کسی بھی چیز کی زیادتی وہ تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کرتی، اصل تمہاری ضرورت کو پورا کرتی ہے برکت۔ اگر تم ایک گھونٹ پی لو، اللہ اس میں برکت ڈال لے تو در حقیقت تمہاری پیاس بجھا لے گا، لیکن اگر تم نے وہ برکت نہیں رہی، تم نے بہت زیادہ کھا لیا، بہت زیادہ پی لیا، تو وہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کھانے کی شروعات میں دعا کیا پڑھتے؟ بسم اللہ وبرکت اللہ، اے اللہ میں آپ کے نام سے شروع کر رہا ہوں اور آپ کی برکت کے لیے، آپ کی برکت اصل ہے، وہ برکت مجھے حاصل ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا برکت الطعام الوضوء قبلہ والوضوء بعدہ، کھانے کی برکت حاصل کرنا چاہتے ہو تو کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو، کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو۔ اگر کھانے کی برکت چاہتے ہو تو اس طور پر کھاؤ کہ اگر کھانے کی چیز گر جاتی ہے تو اسے صاف کر کے کھا لو۔ اور آپ نے فرمایا کھانا کھاتے وقت، کھانا کھانے کے بعد اپنی انگلیوں کو چاٹو، انگلیوں کو صاف کرو، اپنے برتن کو پورا صاف کرو۔ تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے برکت کھانے کے کس حصے میں رکھی ہے؟ ہو سکتا ہے تمہاری انگلیوں میں رکھی ہو، انگلیوں میں جو کھانے چاول کے دانے رہ گئے یا پلیٹ میں جو بچ گئے اس میں برکت ہو، تو تمہیں تو معلوم نہیں، تم نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ سب چیزوں کو صاف کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب بندہ کھانے کے برتن کو صاف کرتا ہے تو برتن اسے دعا دیتا ہے، اللہم اعتق رقبتہ من النار کما اعتقنی من الضیاء، او کما قال، کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کھانے کا برتن کیا دعا دیتا ہے؟ کھانے کا برتن یہ دعا دیتا ہے کہ اے اللہ اس بندے کو جہنم کی آگ سے اس طرح آزاد کر دے جس طرح اس نے مجھے کھانے کو ضائع ہونے سے بچایا ہے۔ تو کھانے کا برتن، کھانے کی چیز وہ کھانے والے کو جب اس کے اچھے طریقے سے صاف کر لے تو دعا دیتی۔ کیوں؟ تو یہ بات ہمیں سکھائی کہ ہمیں اصل میں چاہیے برکت، ہمیں کثرت نہیں۔ تو یہ فرمایا کہ اگر یہ لوگ کیا کر لیتے، ایک چلو پی لیتے تو ان کے لیے کافی تھا، لیکن کیا ہوا؟ فشربوا منہ، اکثر لوگ جو ہے انہوں نے خوب سیراب ہو کر پانی پی لیا، الا قلیلا منہم، سوائے گنتی کے چند لوگ۔ اب یہ گنتی کے چند لوگ رہ گئے جن کے بارے میں تاریخی طور پر آتا ہے 4000 کے قریب لوگ پیچھے بچ گئے، باقی سارے کے سارے لوگوں نے خوب سیراب ہو کر پانی پیا۔ اب ان 4000 لوگوں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو کہ کمزور دل کے ہیں، تو آگے ان کی ایک اور آزمائش ہوتی ہے۔ فرمایا فلما جاوزہ، جب اس نہر کو پار کر کے آگے نکلتے ہیں، ہوا والذین آمنوا معہ، جالوت اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے لوگ، تو اب جو کمزور دل ہیں، جو کمزور دل لوگ ہیں وہ کہتے ہیں قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، ارے یہ جالوت کا تو اتنا بڑا لشکر ہے، اس سے ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، اس سے لڑنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو اب جو لوگ کامل قسم کے لوگ ہیں جن کا ایمان مضبوط ہے وہ تسلی دیتے ہیں انہیں، کہتے ہیں قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو کامل قسم کے لوگ تھے انہوں نے کیا کہا، انہوں نے وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ سے ملاقات کا یقین تھا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہے ہیں کہ انہیں یہ کمال کیوں حاصل ہوا، اس لیے حاصل ہوا کہ انہوں نے یہ بات طے کر لی تھی، ان کا یقین تھا کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے۔
ہر حال میں ہماری اللہ سے ملاقات ہونی ہے، تو چاہے مشکلات آئیں گی لیکن اس مشکل کے نتیجے میں ہماری اللہ سے ملاقات ہے، تو لہٰذا کوئی بات نہیں، اس وقت کے حالات کو ہم صبر کر لیتے ہیں۔ اب یہ لوگ دوسرے جو کمزور دل کے لوگ ہوں ان کو تسلی دیتے ہیں، ان کو کیا تسلی دی جاتی ہے؟ فرماتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ۔ ارے دیکھو کیوں گھبرا رہے ہو؟ اللہ کا تو دستور اور اللہ کی تاریخ، اللہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ بہت سی دفعہ ایک چھوٹی سی جماعت وہ ایک بہت بڑی جماعت کے اوپر غالب آ جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ تو یہ تو کوئی بات نہیں، اگر جالوت سامنے ہے، یہ ظالم بادشاہ ہے، ایک بڑا لشکر لے کر آیا ہے، تو کوئی بات نہیں، اگر تم سچائی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ تم ثابت قدم رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جتا دیں گے، اللہ تعالیٰ تمہیں نصرت دیں گے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ہمت کے ساتھ کام لیتے ہیں، صبر، حوصلے والے لوگ۔ اب دیکھیں ظاہر سی بات ہے، یہ اللہ آزما رہے ہیں۔ آزمائش کس طریقے سے ہوتی ہے؟ صبر کا موقع کہاں آتا ہے؟ گناہوں کو چھوڑتے وقت بھی صبر کی ضرورت ہے، نیکی کے کرتے وقت بھی صبر کی ضرورت ہے، جو مختلف تنگی کے حالات آئیں گے اس وقت بھی صبر کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ آزماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے سے۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں طرح طرح سے آزمائیں گے، لیکن جو ان صبر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے سامنے مصیبت کے پڑنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دے گا، یہی ہدایت پر ہوگا، یہی کامیاب ہوگا، اسے ہی در حقیقت کامیابی و کامرانی ملے گی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو کاملین ہیں وہ اپنے سے جو کمزور دل والے لوگ ہیں ان کو تسلی دی جاتی ہے، اور تسلی کیا دیتے ہیں؟ تسلی یہ دیتے ہیں کہ دیکھو صبر کرو، ہمت سے کام لو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس میں ایک بات کی طرف اشارہ ہے، وہ کیا؟ آگے دیکھیں، اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے تو 5 سے 6 کام کرنے پڑتے ہیں۔ پہلا کام تو یہ ایمان ضروری ہے اللہ کی مدد کے آنے کے لیے۔ اگر بندہ ایمان سے محروم ہے تو اللہ کی مدد نہیں آ سکتی۔ قرآن کریم نے اس بات کو بیان کیا۔ ایمان کے بعد دوسری چیز ہے اس بات کا یقین کہ مدد صرف اللہ کرے گا، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، مدد صرف اللہ کی طرف سے۔ اور تیسری چیز اس کے بعد کہ یہ بات اللہ کے دین کی مدد بھی کرنی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کے دین کی مدد کرنا کیا ہے؟ جب اللہ کے دین کے اوپر کوئی آنچ آتی ہے تو تمہیں اپنی جان پر، اپنے مال پر، اپنی عزت پر کھیل کر تم نے اس اللہ کے دین کو بچانا ہے۔ تو اگر تم ایسا کرو گے ینصرکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور ان تنصروا اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ نے تمہاری مدد کر دی تو در حقیقت تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور پھر یہ بات بیان فرمائی، چوتھی چیز کیا؟ کہ مدد کے اسباب، اللہ کے دین کی مدد کرنے کے بعد توکل اللہ کے اوپر کرنا ہے، بھروسہ اللہ کے اوپر کرنا ہے۔ یہ 4 کام کر لینے کے بعد 5واں کام یہ ہے کہ دعا کی جائے، اللہ سے دعا بھی کی جائے۔ تو اب یہ مومنین جو پکے ٹھکے مومنین ہیں یہ وہاں دعا کرتے ہیں، أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق کس وقت؟ جبکہ دونوں لشکر آمنے سامنے آ چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ، جب جالوت اور اس کے لشکر کے سامنے یہ لوگ آمنے سامنے آ جاتے ہیں دونوں، تو اب یہ جو دعا کیا مانگ رہی ہیں سب کے سب لوگ، اور روایات میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے جو آخر میں بچے لوگ وہ کتنے تھے؟ وہ 313 تھے۔ 80,000 کی تعداد میں سے آخر میں بچے کتنے؟ 313 لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہ لوگ جب دشمن کو سامنے دیکھا تو اب دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ بڑی ہی بہترین دعا، اے ہمارے رب ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دے۔ جس طرح آپ کسی کے اوپر کوئی پانی کا کوئی بڑا سا کین ہو، آپ اس کے اوپر انڈیل دیں، اے اللہ ہمیں اس وقت صبر کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے، تو آپ ہمیں صبر دیں، آپ ہمارے اوپر صبر کو انڈیل دیں، بہا دیں۔ اور پھر وثبت اقدامنا، ہمارے قدم جمع بھی دیں۔ اور پھر وانصرنا علی القوم الکافرین، ان کافروں کے اوپر ہمیں مدد دے دیجئے۔ یہ قرآن کریم کی دعاؤں میں سے ایک ایسی دعا ہے، در حقیقت یہ
قرآن کریم کی اس موجودہ ترتیب میں دوسری دعا آ رہی ہے، ربنا ربنا افرغ علینا صبر. اور صرف اس موقع پر نہیں، ہر موقع پر جب بھی مسلمانوں کے اوپر حالات سخت آ جائیں کسی بھی حوالے سے، معاشی حوالے سے کہ دفاعی حوالے سے، اس وقت اس دعا کو مانگنا یہ انبیاء کی سنت ہے. اور اللہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ فوراً فہزموہم باذن اللہ. جب انہوں نے نصرت کی، اللہ کی مدد کی شرائط کو پورا کیا، ایمان تھا، اور ایمان کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات کا یقین رکھا کہ مدد اللہ کی طرف سے ہی آئے گی، اور اللہ کے دین کی مدد کے لیے نکلے تھے، اور توکل اللہ کے اوپر کیا اور دعا کی، تو فہزموہم باذن اللہ. اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو شکست دے دی. طالوت کے لشکر نے جالوت کو شکست دے دی باذن اللہ، اللہ کے حکم سے. اب اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی معمول یہ تھا. غزوہ بدر ہے، اس میں بھی 313 لوگ ہیں. در حقیقت اللہ تعالیٰ اس بات کو بتاتے ہیں کہ جو ان شرائط پہ پورا اترے گا تو چاہے کسی بھی زمانے میں ہو، کسی بھی زمانے میں ہو، اللہ کی مدد آئے گی. تو یہ لوگ تو جالوت اور طالوت کا زمانہ ہے، موسیٰ علیہ السلام سے 350 سال بعد کا زمانہ، لیکن اگر ان شرائط کے اوپر کوئی پورا اترے گا تو اللہ تعالیٰ نے تاریخ کو دہرایا. بدر کے مقام پر 313 افراد تھے. اور یہ بات نہیں، بہادر شاہ ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ان کا شعر ہے، فضائے بدر پیدا کر، بدر والا ماحول پیدا کرو. بدر میں صحابہ اکرام نے جو ایمانی جذبے کے ساتھ باہر آئے تو تم وہ فضا پیدا کرو. فرشتے اتر سکتے ہیں تیری نصرت کو، قطار اندر قطار اب بھی. اسی طرح بدر کے موقع پہ یہی ہوا تھا. کیا ہے، 313 لوگ ہیں اور سامنے 1000 کا لشکر ہے، اور ان 313 لوگوں کے پاس ڈھنگ کا کوئی لڑنے کا سامان بھی نہیں ہے. وہاں ہر ایک کے پاس مکمل سامان ہے. اور یہاں اور پھر کیا ہوتا ہے، ان 1000 کے مقابلے میں چند اور لوگ لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ہمت سے کام لو، میں تمہاری نصرت کے لیے فرشتے اتاروں گا. چنانچہ پہلے 1000 فرشتے کا وعدہ کیا، جب دیکھا کہ نہیں 1000 فرشتے اور 1000 سامنے، تو اللہ نے کہا چلو میں تمہاری تسلی کے لیے 3000 فرشتے اتاروں گا. جب پتہ چلا ایک اور ان کی مدد کے لیے آ رہا ہے، اللہ نے کہا میں 5000 فرشتے اتاروں گا. کیوں؟ کیونکہ وہ اور کس طرح فرشتے اترے تھے، قطار اندر ایک کے بعد ایک فرشتہ اترتا جا رہا ہے. تو بہادر شاہ ظفر کیا فرماتے ہیں، تم فضائے بدر پیدا کرو، بدر والا ماحول پیدا کرو، بدر والے میں جو صحابہ کا جذبہ تھا وہ پیدا کرو. اگرچہ تمہاری جماعت کا